سلام اور آداب آپ سب کو وحدت انسانیت میں خوش آمدید۔ گزشتہ ویلاگ میں ہم نے کچھ دوستوں کے اعتراضات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، جن لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو یزید کے خلاف نکلنا، ان کے خلاف قیام کرنا یا ان کے خلاف جو خروج ہے، اس کے اوپر لفظ خروج کا اطلاق کر کے آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ تو اس پہ ہم نے بات کی کہ ایک تو اہل سنت کے ہاں متفقہ طور پر جمہور کا، جن کا خیال یہ ہے کہ یزید ایک فاسق حکمران تھا، تو ان کے نزدیک تو امام حسین کا یہ اقدام بالکل خروج تھا، اور آپ نے یزید کا تختہ الٹ کر حکمرانی اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے قدم اٹھایا، اور اس کے لیے فقہ کے اندر روایات اور آیات وغیرہ سے اخذ کر کے فقہا نے جو اصول اخذ کیے ہیں یا مقرر کیے ہیں، ان اصولوں کی پاسداری ہوئی ہے امام حسین کی عمل سے، اور یہ کسی فاسق کے یا ظالم حکمران کے خلاف نکلنا، اس کے حکومت کا اقتدار کو ختم کرنا، یہ حرام کام نہیں ہے، بلکہ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اہل سنت کا نقطہ نظر میں نے کہا تھا واضح ہے، اور ان کے ہاں چونکہ امام کا وہ تصور نہیں ہے جو اہل تشیع کا ہے، اور وہاں پر صحابی کا جو مقام ہے اور جو اس کی تعریف ہے، اس کے مطابق وہ امام حسین کو مقام دیتے ہیں۔ لیکن شیعہ تناظر میں اس پر جب ہم نے بات کی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کے ہاں چونکہ ہمارے دونوں طرف کے فقہا نے جو خروج کے جو احکامات ہے، اس کے لیے یا حکمران کے خلاف نکلنے کے لیے جو احکامات ہے، اس کو باغیوں کے احکامات کے اندر اس کو درج کیا ہے، اور شیعوں کی اہل تشیع کی فقہی کتابوں میں بھی باب البغات ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تصور اٹھتا ہے یا ابھرتا ہوگا کہ اس سے تو نعوذ باللہ امام حسین باغی ہو جائیں گے، اور باغی کا جو لفظ ہے وہ اہل تشیع کے ہاں جس مفہوم ہے اس کی روح سے تو بالکل یہ ہو نہیں سکتا کہ امام حسین جو ہے وہ باغی ہو۔ تو اس لیے میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی تھی، وہ لوگ آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ آج ہم اسی مسئلہ خروج کے حوالے سے ایک اور نقطے پہ بات کریں گے، اور وہ ہے کہ جو ولی فقیہ ہے، جو امام کا اپنے آپ کو نائب سمجھتا ہے، وہ اگر فسق کا مرتکب ہو جائے یا اس کے اندر سے عدالت کی شرط ختم ہو جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ اہل سنت کے ہاں تو چونکہ رسالت مآب کی اس دنیا سے منتقلی کے بعد، وصال کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور خلیفہ چونکہ ایک انسان ہی ہے، اور وہ نہ معصوم ہو سکتا ہے نہ منسوس ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ان کے ہاں یہ ہے کہ اس سے تو فسق کا امکان ہے، لہٰذا یہ سارے احکامات وہاں پر اس کے اوپر بحث ہوئی۔ لیکن شیعہ تناظر میں امام کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر وہ فسق کا مرتکب نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہوتا ہے خدا کی خصوصی حفاظت میں، اور اس پر نص بھی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے مقرر ہے۔ لیکن جب امامت کا سلسلہ ختم ہوا، اور اثنا عشری شیعوں کے مطابق 12ویں امام کی غیبت کے بعد، تو اس کے بعد پھر یعنی مسلمانوں کے معاملات یا ان کے جو امور ہے اس کی نگرانی یا اس کو طے کرنے کے لیے کون شخص اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو ان کے ہاں اس حوالے سے تو اتفاق ہے کہ جو جامع الشرائط جو مجتہد ہے وہ اب نیابت کرے گا، اور اس کی تقلید کرنا عام شیعہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ لیکن امام مہدی کے غیبت کبریٰ کے بعد، اور اس سے پہلے بھی سوائے حضرت علی اور پھر کچھ عرصے کے لیے امام حسن کے، کسی امام کو دنیاوی اقتدار نہیں ملا، اور امام کے غیبت کے بعد تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ فقہا کے ہاتھ میں یا مجتہدین کے ہاتھ میں حکومت آئی ہو۔ تو اس لیے ان کے ہاں یہ بحث اس طرح سے نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ یعنی جو فقیہ ہے، جو مجتہد ہے، جو جامع الشرائط مجتہد اور مرجع ہے، اس کی تقلید ہوگی، اور جس شخص کو جس مجتہد کے عالم اور متقی اور عادل ہونے پہ زیادہ اس کو یقین ہو، اعتبار ہو، اس کی تقلید کرے گا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ انقلاب ایران کے بعد امام خمینی کی قیادت میں وہاں پر حکمرانی جو ہے وہ علماء کے ہاتھ آئی،
اور آج کل ہم جب ولی فقیہ یا ولایت فقیہ پر بات کرتے ہیں تو اس کا عام طور پر مفہوم یہی والا ہے۔ خود ولایت فقیہ کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اہل تشیع کے ہاں ایک لحاظ سے متفق علیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اصولی اور اخباریوں کا ایک اختلاف ہے یا ان کے اپنے نظریات ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ بات تسلیم کی جاتی ہے، اور کچھ روایات کی بنیاد پر بھی، کہ امام کے بعد جو اختیار ہے دین کی تشریح، توضیح اور اس کی تبلیغ کا، اور جو شخص دینی معاملات میں رہنمائی کرے گا وہ مجتہد ہوگا، تو اس کو ولی فقیہ کہا جاتا ہے، یا اس کو ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ جو امام خمینی نے جس ولایت فقیہ کے کانسیپٹ کو اہل تشیع میں پھیلایا، اور اس کے بعد سے اب جمہور شیعہ علماء اور عوام کے اندر وہی کانسیپٹ موجود ہے کہ وہ سیاسی مفہوم میں، ٹھیک ہے۔ خود ولایت فقیہ ہے کیا اور اس کی بنیادی کتنی قسمیں ہیں، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے آیت اللہ ڈاکٹر سید نیاز محمد حمدانی صاحب کی کتاب، بلکہ کتابچہ جو کہ کل 53 صفحات پر مشتمل ہے، اس سے میں کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ اس مسئلے کی تفہیم اچھی طرح ہو جائے۔ یہ کتابچہ بہت مختصر ہونے کے باوجود بہت جامع اور معنی ہے، اور اگر آپ نے ایک ہی نشست میں چند صفحوں میں اس پورے مسئلے کو سمجھنا ہے تو یہ کتاب ضرور پڑھیے گا۔ اگرچہ آیت اللہ ڈاکٹر سید نیاز محمد حمدانی صاحب کا خود جو ہے وہ اس ولایت فقیہ کے اس تیسرے مفہوم پہ وہ تنقید کرتے ہیں اور اس کو درست نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال جو انہوں نے تنقید کی ہے تو بہت بہتر فہم کے بعد ہی اس پہ تنقید کی ہے، اس لیے آپ اس طرف ذرا متوجہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، وہاں سے بھی آپ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ موجود ہے، آپ ان سے براہ راست سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ ڈاکٹر سید نیاز محمد حمدانی صاحب اپنے اس کتابچہ جس کا عنوان ہے ولایت فقیہ افسانہ یا حقیقت، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ مسئلہ ولایت فقیہ کے دو پہلو ہیں، صفحہ نمبر 7 ہے یہ، ایک نظریاتی اور دوسرا عملی۔ جہاں تک نظریاتی پہلو کا تعلق ہے تو اس بات پر شیعہ فقہا میں ہمیشہ اتفاق پایا گیا ہے کہ فقیہ کو غیر فقیہ پر ولایت حاصل ہے، لیکن اس بات میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے کہ غیر فقیہ پر فقیہ کی ولایت کی حدود کیا ہے، اور یہ کہ اس ولایت کی روح سے فقیہ کے فرائض اور اختیارات کیا ہے۔ اس سلسلے میں 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ فقیہ کو غیر فقیہ پر فتوے کی ولایت حاصل ہے۔ اس نظریے کے مطابق ولایت فقیہ یہ ہے کہ غیر فقیہ اپنے دینی معاملات میں فقیہ سے فتویٰ طلب کرے، فقیہ کا فرض ہے کہ وہ فتویٰ دے، اور غیر فقیہ کا فرض ہے کہ اس فتویٰ کے مطابق عمل کرے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ولایت فقیہ یہی ہے، اس کی سوا کچھ نہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ فقیہ کو اختلافات کا فیصلہ کرنے کی ولایت یعنی ولایت قضا بھی حاصل ہے، یعنی اگر لوگوں میں جھگڑے اور اختلافات ہوں تو ان کا فرض ہے کہ وہ فقیہ کی طرف رجوع کریں، اور ان کے اختلاف کا جو فیصلہ فقیہ کر دے دونوں اسے تسلیم کر لے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ فقیہ کو یہ ولایت حاصل ہے کہ وہ معاشرے میں اسلام کو نافذ کرے۔ اس نظریے کے موجد آیت اللہ خمینی تھے۔ امام خمینی کے نظریہ ولایت فقیہ کو سادہ الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ جامع الشرائط فقیہ کی حاکمیت نے ملکی امور کو فقہ جعفریہ کے مطابق چلانا، یعنی جامع الشرائط مجتہد کی حاکمیت نے ملک میں فقہ جعفریہ کو نافذ کرنا۔ وہ اس سلسلے میں اس قدر آگے چلے گئے تھے کہ ان کی نظر میں ولی فقیہ کو وہی اختیارات حاصل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے امام معصوم علیہ السلام کو دے رکھے ہیں۔ حالانکہ واضح سی بات ہے کہ اگر غیر فقیہ کو وہ ولایت حاصل نہیں ہے جو فقیہ ہونے کی وجہ سے فقیہ کو حاصل ہے، تو غیر معصوم ہوتے ہوئے فقیہ کو وہ ولایت اور اختیارات کیسے حاصل ہو سکتے ہیں جو عصمت کی وجہ سے امام معصوم کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر تینوں جو اس حوالے سے آ رہا ہے اس کو بہت مختصر اور بہت ایک خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ صفحہ نمبر 8 پہ وہ لکھتے ہیں کہ یعنی اب انہوں نے کہا تھا دو پہلو، ایک عملی اور ایک نظری۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ عملی پہلو کی طرف آتے ہیں جو فقہا اس بات کے قائل ہے کہ فقیہ کو غیر فقیہ پر فتوی کی حد تک ولایت حاصل ہے، ان کے نظریے کے مطابق ہر مرجع تقلید اپنے مقلد کا ولی فقیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جو عام کانسیپٹ تھا ولی فقیہ کا یا فقیہ کی حکمرانی کا، وہ یہ تھا ان کے خیال کے مطابق۔ پھر انہوں نے آگے اس پہ تنقید کی ہے جو لوگ اس ولایت فقیہ کے امام خمینی
نے جس کانسیپٹ کو پیش کیا اسی کو ہی حقیقی سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ قدیم فقہا کی کتابوں سے جو دلیلیں لیتے ہیں تو اس پہ ڈاکٹر صاحب تنقید کرتے ہو، کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قدیم فقہا نے جو اس مسئلے کے اوپر بحث کی ہے تو وہ اسی پہلے اور دوسرے مفہوم میں کی ہے، تیسرے مفہوم میں ان فقہا نے اس پہ کلام نہیں کیا ہے۔ تو یہ ہے ولایت فقیہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ حاکم یا وہ فقیہ جو حکمرانی کے منصب پہ فائز ہیں، جیسے کہ اس وقت ایران میں آیت اللہ خامنائی صاحب حفظہ اللہ ہے، ٹھیک ہے، ان سے پہلے امام خمینی صاحب تھے، ان کے بعد اور لوگ بھی آئیں گے، تو اب ان کی حیثیت پھر وہ ہو جائے گی جو اہل سنت کے ہاں حضور کے بعد کے خلفاء کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر خلفاء کے بارے میں یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ جو چونکہ وہ عام انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے وہ شرائط موجود ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ خلیفہ میں کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، اس کے اندر علم کی شرط بھی موجود ہے، تقوی اور طہارت اور عدالت کی شرط، یہ سب موجود ہے۔ لیکن اگر کسی خلیفہ میں وہ شرط مفقود ہو جائے تو ہم نے ساری بحث کی اس پہ کہ اس کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ جب وہ کفر بواہ کا مرتکب ہو اور اگر وہ فاسق ہو جائے۔ اسی طرح یہ جو ولی فقیہ ہے، جو امام معصوم کے نام پہ لوگوں پہ حکومت کرتا ہے، اس کی بھی تو گارنٹی نہیں ہے، وہ بھی تو معصوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ خوش فہمی دوسری بات ہے، لیکن معصوم تو نہیں ہوتا، اس سے ظلم کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے، فسق کا بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، تو اب اس کے خلاف تو پھر اس کے خلاف بھی پھر اسی طرح ہوگا کہ اگر وہ واقعتاً فاسق ہے اور عدالت کی شرائط اس میں ختم ہو گئی ہے تو پھر اس کے خلاف خروج کرنے والوں اہل حق ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس فقیہ کے خلاف خروج کرنا بغاوت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی روحانی صاحب کی جو کتاب ہے فقہ الصادق کے نام سے، اور یہ 41 والیومز پہ مشتمل ہے، 41 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے جلد نمبر 19 کے صفحہ نمبر 146 پر باب البغات پہ انہوں نے بحث کی ہے، باغیوں کے احکامات، اور اس کے اندر میں لکھا ہے کہ شریعت کے عرف میں جو ہے باغی یا امام عادل پر تلوار لے کر نکلنا یہ خروج ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ وہ حل الخروج علی نائبہ العام فی زمان الغیبۃ من البغی، کیا امام کے جو نائب عام ہے اس کے خلاف خروج کرنا زمانہ غیبت میں کیا یہ بھی بغاوت میں سے ہے؟ وہ کہتا ہے بالکل ظاہر سی بات ہے، یہ بالکل واضح بات ہے کہ یہ بھی بغاوت میں سے ہے۔ اور پھر اسی کے صفحہ نمبر انہوں نے اگلے جو ہے 153 پر پورے ایک باب اس پہ ہے جس کے اندر انہوں نے بحث کی ہے کہ وجوب قتال الخارج علی نائب الغیبہ، جو امام غائب کا جو اس وقت نیابت کرنے والا فقیہ ہے، وہ جب حاکم ہے تو اس کے خلاف خروج کرنے والوں کے خلاف سے جنگ کرنا واجب ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بالکل امام معصوم کے نائب کے خلاف خروج کرنے والے کا حکم بعینی وہی ہے، یا اسی طرح اس سے قتال واجب ہے جس طرح امام معصوم کے خلاف خروج کرنے والوں سے قتال واجب ہے۔ اچھا، امام معصوم کے خلاف خروج کرنے والا باغی ہے، اور باغی اہل تشیع کے جمہور فقہا کے نزدیک وہ کفر کے مترادف ہے، ٹھیک ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ معصوم کے خلاف ہے۔ تو اب یہ تو معصوم نہیں ہے امام ولی فقیہ، ٹھیک ہے، تو اس کے خلاف تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ان باغیوں کا سر کچلنا یا ان کے خلاف جنگ کرنا وہ بالکل جہاد ہی کی طرح ہے، اور ان کے خلاف لڑنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ امام معصوم کے خلاف نکلنے والوں کے خلاف لڑتے، کیونکہ آپ نے منصب وہی ان کو دے دیا، ٹھیک ہے، نام تبدیل ہے۔ یہاں تک کہ امام خمینی نے کہا کہ بعینی ہی وہ تمام اختیارات جو معصوم کو ہے وہ نائب معصوم کو بھی ہے، اور نائب معصوم سیاسی مفہوم میں جب وہ بنے، ٹھیک ہے، جو عام مرجع یا مجتہد ہے یا جو عام ولی فقیہ اس کے پاس تو وہ سارے اختیارات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس کو یا تو فتوے کی ولایت حاصل ہے یا پھر قضاوت کی، ٹھیک ہے، کچھ معاملات میں وہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن ایک حکمرانی کے طور پر اسلام کے تمام احکامات کو بطور قانون نافذ کرنا یہ تو پھر وہی بندہ کر سکتے ہیں جو سیاسی معنوں میں ولی فقیہ ہو۔ تو بہرحال ان کے ہاں پھر یہ ہے اہل تشیع کے ہاں کہ اس ولی فقیہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں یا اس کے خلاف خروج کرنے والوں سے ہر صورت ان کو کچلنا بھی ضروری ہے، اور ان کے خلاف جنگ کرنا جو ہے یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انہوں نے بہت واضح اور دو ٹوک لفظوں میں یہ باتیں لکھی ہے۔ تو آج کی ویلاگ میں ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی، خروج ہی کی بحث سے چونکہ یہ متعلقہ بحث تھی اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے اس نقطے کی بھی وضاحت کر دوں کہ اہل تشیع کے ہاں امام کے غیبت میں چلے جانے کے بعد چونکہ فقیہ جو ہے وہ اگر حاکم بن جائے جیسے کہ اب بنا ہوا ہے ایران وغیرہ کے اندر، تو پھر اس کے خلاف نکلنے والوں کے لیے پھر کیا احکامات ہوں گے،
امید ہے میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھانے میں ضرور کامیاب ہوا ہوں۔